ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام الانبیاء حبیب خدا امام الہدا رحمت للعالمین خاتم النبیین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد 30واں پارہ کی چھوٹی صورتوں میں سے سورۃ التکاثر کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اسی سورہ مبارکہ کا معنی اور مفہوم، اس کا ترجمہ اور تشریح قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر مقام،
ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنا، پڑھ کر اس کو سمجھنا، آگے دوسروں کو سمجھانا اور اس پر عمل کرنا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ رب العالمین نے یہاں بھی انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور اہل ایمان کو تنبیہ فرما دی ہے کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ان اصولوں کے مطابق کرو۔ جو اصول، جو نصیحتیں اور جو پیغام اور جو دروس اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور ایک ایک صورت میں، صورت کی ایک ایک آیت میں بیان فرمائیں، اگر ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے غافل ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا وقت قرآن کو دیا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ ان جتنے بھی انسان غفلت کا شکار ہیں اور جتنے بھی غفلت کے کام اس پہ غالب ہیں، ان غفلتوں میں سے ایک غفلت کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت کی پہلی آیت میں فرمایا، سورہ میں فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی طمع اور زیادتی اور حرص اور لالچ، اس نے انسانوں کو غافل کر دیے، تم کو غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر کا معنی دنیا میں انسان کی نظر میں جتنی بھی محبوب، پسندیدہ اور انسان کی نظر میں دنیاوی جو بھی مال و اسباب ہے، ان تمام چیزوں کو کثرت کے ساتھ جمع کرنا، دنیا کا مال و اسباب اس کو کثرت کے ساتھ جمع کرنا، دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے، ایسے عہدوں میں آگے بڑھتے چلے جانا، دنیا میں اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، جائیداد کی کثرت، اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی فوجوں کی کثرت، پھر ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، پھر تیسرا ملک، گویا کہ کوئی بھی انسان اس کو دنیاوی مال و اسباب کی جو کثرت اور زیادہ تعداد جمع کرنے کا شوق ہے، فرمایا اس چیز نے الہاکم، تم سب کو غافل کر دیے۔ غافل کس سے کر دیے؟ کہ انسان جب دنیا کے مال و اسباب اور جائیداد اور حکومت اور بادشاہت اور دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی عیش و عشرت، جب ان کاموں میں انسان لگ گیا تو پھر اس نے سمجھا کہ شاید اب میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، یہ سارا مال و اسباب میرے پاس رہے گا، میں اس کا پکا مالک ہوں۔ پھر انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی موت سے، اپنی قبر سے، حشر سے، قیامت کے دن سے، یوم حساب سے، جنت اور جہنم سے، ان تمام چیزوں سے انسان قطعی طور پر غافل
اور لاپرواہ ہو جاتے۔ فرمایا کہ کثرت دنیا کی اور زیادتی مال و مال کی، مال و اسباب کی، اس چیز میں تم غافل ہو چکے ہو، اور حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کو فتح کرنے والے کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ ان میں ذوالقرنین بھی ہے، اسکندر اعظم بھی ہے، بخت نصر بھی ہے، نمرود بھی ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد بھی لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی باقی بچ گیا ہو، کوئی زندہ بچا ہو، یا اگر دنیا سے گیا تو جو کچھ اس نے جمع کیا وہ ساتھ لے کر چلا جائے۔ ایسا ناممکن ہے۔ فرمایا کہ تم اس دنیا کو کثرت کے ساتھ جمع کرنے میں غافل ہو، اور اسی غفلت کے اندر تمہارا حال یہ ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جو لوٹ مار میں جائز اور نجائز، حلال اور حرام، اس تمیز کو چھوڑ کر مال جمع کرنے کے چکر میں ہوں، تو یہ تو سارا بعد والوں کا ہے، میرا تو ہے نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بلڈنگیں میری ہیں، یہ پلازے میرے ہیں، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ مربوں کی زمین میری ہے، سونا اور چاندی اتنا میرے پاس ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ لوگ گنواتے ہیں فخر کے ساتھ۔ اور تکاثر کا دوسرا معنی تفاخر بھی ہے، جس کا معنی ہے کہ مال کی زیادتی میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبریل میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی سوال پوچھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا، تو آخری سوال یہ تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں قیامت کا علم نہیں تو مجھ سے پوچھتے ہو، میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ پوچھا وہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ان تالد الامۃ ربتہا، کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو کیسے جنے گی؟ مراد یہ ہے کہ جننے والے والدین، ان کی اولادیں ان کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سلوک لونڈیوں اور غلاموں جیسا کریں گے۔ خود اولادیں مالک بنیں گی اور اپنے جننے والے والدین کو لونڈی اور غلام کی حیثیت سے زیادہ مقام ہی نہیں دیں گے۔ والدین کی نافرمانی اس حد تک ہوگی کہ جو سلوک لونڈی اور غلام سے کیا جاتا ہے دور جہالت میں اور آج بھی ملازموں کے ساتھ، یہ سلوک والدین کے ساتھ ہوگا۔ اس نشانی بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کی بدبختی بیان فرمائی ہے کہ ایسے بدبخت ہوں گے کہ وہ اپنے والدین
کو اس قدر گھٹیا مقام دیں گے۔ فرمایا اس کے بعد دولت کی ریل پیل، پیسہ، مال، عیش و عشرت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان ترل حفات العرات الغرلا یتطاولون فی البنیان۔ فرمایا کہ عرب کے وہ بدو لوگ، بکریوں کے چرواہے، جن کے پاس کبھی کسی دور میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، اگر جوتا ہے تو وہ انتہائی پرانا پھٹا ہوا، لباس پرانا، رہنے کے لیے جھونپڑیاں، اس طرح کے بدو لوگ، ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال آ جائے گا، یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں مقابلے کے اندر بنائیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ آپ کی بلڈنگ سے بڑی ہے، میرا پلازا، ہمارا ٹاور، ہمارا برج دبئی، برج خلیفہ، یہ سارے اس حدیث کے مصداق ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو بدو تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، بھوکے ننگے تھے، آج بڑے بڑے برج بنا کر پوری دنیا کو وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹاور سب سے بڑا ہے۔ فرمایا تب قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت کی یہ نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر اس کو قریب تر سمجھو۔ فرمایا کہ یہ مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے، کس چیز سے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، اپنی قبروں کی زیارت کر لی۔ زرتم المقابر، مقابر قبرستان کو کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے مال، ہرس، لالچ، طمع، کثرت کو جمع کرتے کرتے اچانک موت کا پیغام آتا ہے اور قبر کے گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، مگر حقیقی طور پر انسان کا مال تین قسم کا ہے۔ ایک وہ مال اس کا ہے جو اس نے کھانے کی صورت میں کھا لیا اور ہضم کر کے اس کو ختم کیا، یہ مال اس کا ہے جو اس نے کھا لیا۔ نمبر دو، جو اس نے پہن لیا، جوتے کی صورت میں، لباس کی صورت میں پہنا اور اس کو بسیدہ اور پرانا کیا، یہ اس کا ہے۔ نمبر تین، تیسرا مال انسان کا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خود خرچ کر کے چلا گیا، یہ دوسروں پر انحصار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں کہ بعد میں اولادیں کیا کرتی ہیں۔ انسان جن اولادوں کے لیے اتنا بینک بیلنس اور جائیداد اور پراپرٹی کروڑوں اربوں کی بھی چھوڑ کے چلا جائے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اولادیں اپنے والدین کا قرضہ بھی نہیں اتارتی، ان پہ توقع نہ رکھو، اپنے ہاتھ سے جو تم دے کر گئے ہو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ، فرمایا کہ یہ اصل تمہارا ہے، یہ تمہیں ملے گا، اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ انسان کا یہی کچھ ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جب کسی مرنے والے کی میت، اس کا جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں قبر تک، اور اس کا کچھ مال و منال جو ساتھ رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، وہ ساتھ جاتے ہیں، کچھ چیزیں جاتی ہیں قبر تک۔ فرمایا یرجع اثنان و یبقی واحد، دو چیزیں واپس آ گئی، اہل و عیال بھی واپس آ گئے، کچھ مال و منال جو ساتھ گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، یبقی عملہ، اب قبر میں اس کا عمل باقی اس کے ساتھ، اب قبر اس کے ساتھ سلوک کرے گی اس کے اعمال کے مطابق۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، تم دنیا کا پیسہ، مال، جائیداد جمع کرنے میں لگے رہے،
یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے. جب قبرستان پہنچے تو ہر چیز واپس آ گئی، صرف تمہارا عمل باقی رہ گیا. اب عمل کے مطابق وہاں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. دو ہی قسم کے اس کے منظر ہیں. نیک صالح اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرنے والے انسان مومن آدمی کے لیے یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. قیامت تک کے لیے اس کو آرام کی نیند سلا دیا جاتا ہے. جنت کا بستر، جنت کا لباس اس کو عطا کیا جاتا ہے. جنت کی طرف سے ایک کھڑکی جو مسلسل جنت کی ہوائیں پر فضا اور پر نور اور معطر ہوائیں اس کو قبر میں عطا کی جاتی ہیں. دوسری طرف جو مجرم انسان ہے، جو فقط دنیا کا بندہ ہے، نبی پاک نے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کو دنیا کا بندہ کہا ہے. فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، درم و دینار کا بندہ، پیسے اور مال کا بندہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اس کے مال نے اس کو تباہ کر دیا. ان اوتیا راضیہ، اگر اس کو مال ملتا رہے تو راضی رہتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَ، جہاں مال نہیں ملتا وہاں ناراض ہو جاتا ہے. خواہ کوئی بھی ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، جیسا بھی ہے مجھے دیتے جاؤ. فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، اس مال کو جمع کرتے کرتے تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، اور اس قبرستان کو پہنچنے کا جو وقت ہے اور یہ جو مقام ہے تم اس سے غافل رہتے ہو. اور غافل کرنے والی چیز دنیا کا مال و اسباب ہے جس نے تم کو غفلت میں ڈال دیے. لہذا لوگوں کی اکثریت آج بھی غفلت میں ہے، کل بھی غفلت میں تھی، اور آئندہ بھی لوگوں کی اکثریت غفلت میں رہے گی. مگر ہوش کے ناخن لینے والا انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس عارضی گھر کے بجائے، فانی گھر کے بجائے اس گھر کی تیاری کرتا ہے جس گھر نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے. وہ ہمیشہ کا گھر ہے. ایک گھر دنیا کا، ایک گھر قبر کا، وہ عالم برزخ ہے. اللہ پاک نے اس کو پردے میں رکھ دیا ہے. برزخ کا معنی پردہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ جو قبرستان چلا گیا وہاں قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جان لیتا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ مجرم لوگوں کے ساتھ قبر کیا سلوک کرتی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنے نافرمان جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو جو سلوک قبر مجرموں کے ساتھ کرتی ہے. فرمایا کہ اس منظر سے تم یکسر غافل ہو چکے ہو. الہاکم التکاثر، اور غافل کر دیا تم کو دنیا کے مال و اسباب نے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک اس کی دنیا کی ہرس اور لالچ، تمنائیں اور خواہشات، یہ جوان ہوتی چلی جاتی ہیں کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی کام ہو جائے، اور پھر اس میں کوئی حد نہیں ہوتی. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس، انسان کے پاس مال کی بھری ہوئی 99 وادیاں، ایک کم 100، 99 وادیاں بھری ہوئی ہیں مال کی، تو اس پر اکتفا نہیں کرتا. کہتا ہے
100 پوری ہونی چاہیے، اللہ کرے 100 پوری ہو جائے۔ اسی طرح انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے مگر خواہشات اس کی جوان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، لمبی عمر کی ہرس، یہ بھی انسان کسی بوڑھے سے پوچھو تو وہ کہے گا ابھی کل تو میں جوان تھا، اچانک ہی بڑھاپا آ گیا، ابھی تو پتہ نہیں بال اتنی جلدی کیوں سفید ہو گئے۔ یہ اس کی لمبی عمر کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس دنیا کی خواہش اور لمبی عمر کی ہرس کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، انسان تم قبرستان کے اندر چلے جاتے ہو اور سارے پالان، سارے پروگرام اور سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ بعد والوں کی مرضی ہے اس میں کون کس کو پورا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر قبر کے مناظر کو سامنے رکھ لے تو پھر کسی وقت بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے۔ ایک دفعہ نبی پاک نے صحابہ کو دیکھا کسی بات میں خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور خوشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں نا، اشارہ معراج کی رات کی طرف کیا کہ معراج کے موقع پر جو جہنم میں مناظر میں نے دیکھے اگر تم دیکھ لیتے تو یہ ہنسی مسکراہٹ تمہارے چہروں سے ختم ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آتی۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سونے کا زنگ تو ہم اتار لیتے ہیں، چاندی کا اتارتے ہیں، لوہے کا اتار لیتے ہیں، باقی چیزوں کا زنگ اتارتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ فرمایا 2 علاج ہیں دلوں کا زنگ اتارنے، کثرت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کر۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے گا اللہ پاک اس کے دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں اپنی محبت ڈال دے گا، دنیا کی فکر نہیں اس کے دل میں آخرت کی فکر ڈال دے گا۔ کثرت و تلاوت القرآن، یہ کام تم کرو اللہ پاک تمہارے دلوں کا زنگ اتار دے گا۔ نمبر 2، وَکثرت ذکر الموت، اور اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کو کیسے کثرت سے یاد کرنا ہے؟ موت کا ذکر تو نہیں ہوتا، ذکر تو اللہ کا ہے۔ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا مطلب ہے کہ کبھی ہسپتالوں میں بھی جاؤ، ان عزیز و اقارب کے پاس جاؤ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں بیچارے، کتنے ایسے مریض ہیں، دائمی مریض ہیں، نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہیں، کئی ایسے ہیں جو بیچارے کومے میں۔ ان کو دیکھو، تمہیں اپنی صحت کی قدر معلوم ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو پھر اس کے جنازے میں جاؤ، جب میت سامنے ہوگی تو یقیناً اس وقت تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اور اگر کوئی تازہ فوت نہیں ہوا تو پھر جو پہلے فوت ہو چکے ہیں قبرستان میں دفن ہیں وہاں ہر روز جاؤ، صبح و شام جاؤ، دن اور رات کی گھڑیوں میں جاؤ، اور وہاں جا کر دیکھو کہ وہ کتنے بڑے تم سے زیادہ مال و دولت والے، جائیداد والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے، لیکن آج وہ اس قبر کے اندر ہیں اور ان کا بعض کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا، اور لوگ لکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، مگر قبر پر اس طرح کا کتبہ لگانا شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ قبر پر کتبہ لگانا لکھ کر یہ غلط ہے۔ نشانی کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے، کوئی ٹہنی لگائی جا سکتی ہے، مگر کتبے لگانا، بڑی بڑی سلیں لگانا، قبروں کو پختہ کرنا، پھر ان کے اوپر مزار بنانا، پھر اوپر دربار لگانا،
پھر اس کے اوپر عرس لگانا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، مگر آج کا مسلمان کر رہے۔ کون سا کام ہے جو کافر کرتا اور مسلمان نہ کرتا؟ کافر سود کھاتا ہے تو مسلمان بھی کھا رہے، کافر فراڈ کر رہے تو مسلمان بھی کر رہے، بلکہ وہ تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں جو تم کر رہے ہو ہم تو نہیں کرتے۔ ایمانداری اگر ان میں ہے تو ایک خوبی ہے، وہ الگ بات ہے، اس کا صلہ اللہ پاک ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان ملکوں نے ترقی کی ہے کہ ایمانداری کی وجہ سے۔ اجے یہ ایمانداری جب مسلمانوں کے پاس تھی تو اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا، دنیا میں فتوحات دیں، غلبہ دیا، بادشاہت دی۔ اور جب فراڈ پہ آئے، خیانت پہ آئے، دھوکے کی طرف آئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بد عہدی بھی کی، سنت کی خلاف ورزی بھی کی، تو پھر اس کا حشر آج مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، تم دنیا کا مال جمع کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ بھائی جان وہ لیتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر انسان جان لیتا ہے کہ میں تو بڑی باتیں کرتا تھا، میرے پیروں نے بھی مجھے بہت کچھ کہا تھا، مجھے کہنے والوں نے بڑا کچھ کہا تھا، مگر آج تو سارے ناکام ہو گئے۔ اگر کوئی پیر موت کے فرشتے کو نہیں روک سکتا، دوسروں کا کیا روکنا ہے؟ پیر خود مر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پہنچے ہوئے بابے جو دعوے کرتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بے بس ہیں، جب وہ اپنے لیے بے بس ہیں تو مریدوں کے لیے کیسے وہ بڑے اختیار کے مالک ہو گئے، یا نفع نقصان کے مالک ہو گئے، یا ہماری قسمت کے مالک ہو گئے۔ لوگ جا کر ہاتھ دکھاتے ہیں کہ بابا جی میری قسمت دیکھو، بابے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم قبر میں جاؤ گے، قبرستان میں، تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور قبر سے پہلے جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، پھر انسان کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب مجرموں کی روحوں کو موت کے فرشتے آتے ہیں، ایک تو مالک الموت ہے، کچھ اس کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں، وہ بڑی خوفناک شکل والے ہوتے ہیں، اور جیسے یہ پولیس والے کسی مجرم کو پکڑتے ہیں نا، تو بعض کا گھر میں ہی اس کو لمبا کر لیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں، اچھی خاصی پھینٹی لگا کے پھر اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو تھانے میں لے کے جاتے ہیں، وہاں مارتے ہیں، پھر اس کو جیل میں جا کے بند کرواتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک مجرم کا حال ہے۔ فرمایا جب موت کے فرشتے ایسے مجرم انسان کے پاس آتے ہیں تو موت کے وقت ہی اس کو مارنے لگ جاتے ہیں، بتا نہیں سکتا۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ تم جو ظلم کرتے ہو، کسی کا حق کھاتے ہو، فراڈ کرتے ہو، رشوتیں لیتے ہو، اور سود سے باز نہیں آتے، اس کے فتوے ڈھونڈتے ہو کہ مجھے حلال کا فتویٰ مل گیا ہے کہ ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے فتوے جھوٹے ہیں۔ سود ایک لعنت ہے، یہ ساری دنیا کے مفتی بھی فتویٰ دے دیں سود حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کی شکلیں بدل لی ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا کہ کون کون سی شکلوں میں آج سود کھایا جا رہا ہے، اور یہ بینک خود بھی کھاتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ لین دین کرنے والے بھی کھاتے ہیں، اور بعض سود ایسے ہیں کہ ہم مجبوراً بھی کھا رہے ہیں۔ بہرحال مجبوری اللہ پاک معاف کر بھی سکتا ہے، مگر جہاں تک انسان کا بس ہو، اختیار ہو، کم از کم بچنے کی فکر تو کرے۔ تو فرمایا تمہیں عن قریب معلوم ہوگا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، یقیناً تمہیں اس کا یقینی علم ہو جائے گا۔ یقینی علم تب ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لے، اور آنکھوں سے دیکھے گا قبر کے مناظر، جو چلے گئے بعد والوں کو بتا نہیں سکتے، جو ہم ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہمارا پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں
اور پھر وہ بھوکی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کھانے پکاؤ اور بانٹو۔ یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے مسئلہ گڑھا ہے۔ کوئی روح جب ایک دفعہ چلی گئی، نیک ہو تب بھی بری ہو تب بھی، کوئی نہیں واپس آتا۔ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے مسئلے گھاڑ لیے۔ نیک روح اپنا اچھا مقام چھوڑ کر اس دنیا میں دھکے کھانے نہیں آتی، اور بد روح اس کا مقام اتنا سجین، اتنا سنگین اور اتنا دل دوز ہے کہ اس کو کوئی نکلنے ہی نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی، اور یہ جو 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتیں ہیں، آج سورۃ التکاثر کا تقریباً آدھا حصہ بیان ہوا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان صورتوں میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، اور اس میں ہماری اصلاح کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اگر ہم یہ سبق سمجھ لیں، چھوٹی صورتوں کو یاد کر لیں، ان کا معنی اور مفہوم جان لیں، پھر اس پر عمل کر لیں، اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر عطا کر دے گا۔ جب آخرت کی فکر عطا کرے گا تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر کر دے گا، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ پچھلے ماہ میں ہمارا جو اوپر والے پورشن کا پلستر کا کام تھا، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا ہے۔ جو باہر والا حصہ پلستر ہونا تھا، تو ہم نے 2 جمعہ جان بوجھ کر وقفہ کیا ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھیں کہ ہر جمعے پر ہی اپیل کر دیتے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تعاون بھی کرنا ہے، تو جب کام رک جاتا ہے تو پھر ہم اپیل بھی روک دیتے ہیں، اور جب تک پھر دوبارہ اپیل کرتے ہیں پھر کام بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ آپ اپنا دیکھ لو کہ ہم ایک گھر بناتے ہیں، آگے بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے آگے شروع کام ہو جاتا ہے، پھر اور پلاٹ خریدتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، پھر وہ آگے، تو اللہ کے گھروں کا ایسے سلسلہ چلتا ہے۔ تو بہرحال اب جو 2 کام ہمارے باقی ہیں، ایک تو الیکٹریشین کا کام ہے، بجلی کا، اس کی ویرنگ کا، اور اس میں تمام چیزیں جو پنکھے اور لائٹیں، یہ سارا سلسلہ کرنا ہے۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار کا یہ کام ہے، اور اس سے پہلے کھڑکی اور دروازے ابھی لگنے والے ہیں، 50 ہزار کے لگ بھگ وہ کام ہے۔ تو یہ دونوں کام ہم مرحلہ وار کریں گے، ایک جمعے میں تو نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں کہ ایک بھائی بھی کر سکے۔ ماشاءاللہ بعض بھائیوں کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، مگر یہ کام تو خوشی کے ساتھ ہے۔ میں جب اپیل کرتا ہوں تو میرا اشارہ انہی بھائیوں کی طرف ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس گزارا ہے، وہ اپنا گزارا کریں۔ اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، تو ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں نیکی کے کام میں خوش دلی سے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے وہ کام باقی رہ جاتے ہیں، اور یہ کام جو مسجد کے کام ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتے، یہ تو قیامت تک چلیں گے۔ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، پھر ہماری اولادیں آ جائیں گی، پھر ان کی اولادیں آ جائیں گی، مگر ہمارا جو حصہ ڈال گیا ہے وہ قیامت تک صدقہ جاری ہے۔ اور جن بھائیوں نے اب تک تعاون کر دیا ہے، اللہ پاک ان کا تعاون بھی قبول فرمائے، اور جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک یہ صدقہ جاریہ مسلسل اس کا صلہ اللہ پاک ان کو آخرت میں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔